السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے کبوتر پرور ساتھیوں، کیا حال چال ہیں؟ 2 دن میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، تو بس کچھ مصروفیت کی وجہ سے۔ تو میں اب دوستوں کے ساتھ کبوتروں کی گفتگو کرتا ہوں، اور آپ اس کو پلیز سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اور آگے اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، اور پھر دوسرا جب بھی میری دوسری ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو فوراً میسر ہو۔ پچھلی ویڈیوز میں سعید خان صاحب کا، میاں نذیر صاحب کا اور کافی دوستوں کا میں ذکر کر چکا ہوں، اور کبوتروں کی پرکھ کے بارے میں بھی کوئی چند پوائنٹ آپ دوستوں سے شیئر کیے ہیں۔ تو کافی دوست ہیں جو نئی سے نئی بات پوچھتے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی کوسچن آتا ہے تو وہ مجھے کبھی پکچر بھی شیئر کر دیتے ہیں کبوتروں کی۔ تو جیسے میں نے کہا تھا جی کہ ویسے کبوتر کی پکچر شیئر نہیں کی جاتی، جیسا میں بتاتا ہوں اس میں جو سامنے جو ویزیبل چیزیں ہیں وہ تو نظر نہیں آتی۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو میں نے پہلے ویڈیو میں 2-4 گفتگو کی تھی وہ دوبارہ کر دوں، تاکہ جو نئے سیکھنے والے ان کو تھوڑا اندازہ ہو کہ کبوتر کس طرح کا ہونا چاہیے۔ کبوتر لائٹ ویٹ ہونا چاہیے، جسم اس کا سخت ہو، لائٹ ویٹ ہو، سمارٹ ہو، اور جسم اس کا نرم ہونا چاہیے، ملائم، جسم پہ پر زیادہ ہونے چاہیے کبوتر کے، تھوڑا سا گوشت بھی ہونا چاہیے، آنکھ اس کی چمکدار، کشادہ، بڑی، ابری ہوئی، اس کی جو پلک ہے وہ زنجیردار باریک ہونی چاہیے، پنجے باریک، پتلی انگلیاں کشادہ، یہ کبوتر کی جوڑ اور ہڈی کے درمیان فاصلہ کم۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، کبوتر اچھا وہ ہوتا ہے جس کو خود اڑنے کا شوق ہو، جو اپنی مرضی سے اڑے۔ ایسے کبوتر ہوتے ہیں جو 8-10 گھنٹے اپنی مرضی سے اڑ جاتے ہیں، لیکن ایسے کبوتروں کے لیے اگر آپ اگر آپ کے پاس اچھا کبوتر آ گیا ہے تو آپ اس کو ہاضمہ درست رکھیں، غیر ضروری اس کو چیزیں نہ دی جائیں، اور جو اڑ کے آ کے جو اپنی انرجی ویسٹ کرتا ہے اس انرجی کو ریکور کرتے جائیں، اور آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبوتر آپ کو پرفارم کرتا رہتا ہے۔ میری دوستوں کو یہ ایڈوائز ہے کہ یہ نسخہ بازی، یہ میڈیسن وغیرہ، اس سے اجتناب کریں، اور اچھا کبوتر حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا کوشش کریں جو میں آپ کو پوائنٹس بتاتا ہوں تو اس میں انشاءاللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میری باتوں کو فالو کریں گے اور ان پوائنٹس کو نوٹ کر کے کبوتر لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ جب آپ کے پاس کبوتر اچھا ہوگا تو آپ اس کو، جیسے میں نے بتایا کہ اس کی انرجی ویسٹ کرتے رہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو بادام شدام یا گھی والے بورے لوگ اپنے ڈالتے ہیں، جو بھی آپ نے سیکھا ہوا ہے، کبوتر اچھا ہو اس کو بس اتنا ہی طریقے سے جو ہے سنبھالنے کا، جیسے اب موسٹ سب کو آتا ہی ہے، اگر نہیں ہوگا تو وہ بھی میں بھی انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں وہ بھی میں شیئر کر دوں گا دوستوں کے ساتھ۔ کبوتر کو آپ خوراک دیتے رہیں اور اڑاتے رہیں۔ اب وہ کبوتر پرواز کم نہیں کرے گا اگر اس کی انرجی ریکور ہوتی رہے گی، یا جو ویسٹ کر کے آتا ہے، جیسے جیسے خوراک اس کی بڑھاتے جائیں گے اور یقیناً بڑھتا بھی جائے گا، کیونکہ جب کبوتر ہیلتھی ہوگا، اور ہیلتھی کبوتر، جس کبوتر کا ہاضمہ خراب ہوگا وہ کبوتر نہیں اڑے گا، وہ کمیونیکیشن پیدا کرے گا، جس کا ہاضمہ ٹھیک ہے وہ پرفارم بھی اچھا کرے گا، صحت مند ہوگا، ریکور بھی جلدی ہو جائے گا۔ اور جس دن آپ کا کمپٹیشن ہے اس دن آپ رات کو اس کو آپ کے کچن میں جو گرم مسالے ہیں وہی، اور ہلکا سا پانی بنا کے دے دیں گے تو کبوتر 2 سے 4 گھنٹے تک زیادہ اڑ جاتا ہے کبوتر۔ اگر آپ کا ویسے ہی کبوتر 8-10 گھنٹے اڑتا ہے تو اگر 2 گھنٹے اور اڑ جائے، 10 گھنٹے کی ایوریج ہونی چاہیے، 10 گھنٹے ویسے ہی کبوتر اڑ جاتے ہیں، اچھے کبوتر بغیر کچھ دیے اس کو خوراک پہ اڑ جاتے ہیں خالی۔ اگر آپ تھوڑا سا ہلکا سا اس کو پانی دے دیں گے تو وہ 2 سے 4 گھنٹے تک اڑ جائے گا، شام تک وہ لمبا پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے مین کی جو ہے وہ اچھا کبوتر ہے۔
اور ایک بات یاد رکھیں، جیسے میں پہلے کہا نا کہ نہ کہ ٹیڈی سارے اچھے ہوتے ہیں، نہ کہ مگر نہ بھی نہ کسوری نہ سیالکوٹی، سارے کبوتر اچھے نہیں ہوتے. اور ایک اور بات میں آپ کو بات بتا دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ جی کسوری کو بٹیرے کو اس سے لگا دیں تو بچے بڑے اڑتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، اس میں کوئی ہوگا. اگر تو آپ نے اپنی جانچ سے جوڑا لگایا ہے اور آپ کو پتہ ہے اور اس کے بچے اڑ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے. پھر اس طرح کے آپ جوڑے لگا کے پھر اپنے جس طرح سے آپ لگاتے ہیں آپ لگاتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے. اگر ایسا ہی ہو کہ فلاں کو فلاں سے لگا دیں تو اس حساب سے تو پھر آپ 10 نر ٹیڈی لے لیں اور 10 کا مگر لے لیں، یا جو بھی آپ کو پسند ہے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیں تو پھر تو 100% ان کے بچے اڑنے چاہیے. اگر ایسی بات ہے تو ایسی بات نہیں ہوتی. جوڑا لگانا ایک آرٹ ہے، اور نر کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، مادہ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے کہ نر کو کس طرح مادی چاہیے اور مادی کو کس طرح کا نر چاہیے اگر آپ نے رزلٹ لینا ہے تو. اور جوڑا وہی اچھا ہوتا ہے جس کے دونوں بچے ایک جیسے اڑتے ہیں. 19-20 کی کوئی بات نہیں. کبھی ایک بچہ اڑ گیا، کبھی نہیں اڑا، کبھی نہیں اڑے، کبھی اڑ گئے، یہ تو بیکار کبوتر ہے. اس میں آپ کو کامیابی نہیں، اس میں ٹائم ویسٹ، پیسے ویسٹ، اور اپنا سب سے جو بات قیمتی وقت آپ ضائع کریں گے اور آپ کی سیٹسفیکشن ہوگی. تو لہٰذا کبوتر اچھا، سب سے مین کی جو ہے نا، کبوتر اچھا ہونا چاہیے. اب جو کچھ کوالٹی آپ دوستوں کو بتا چکا ہوں میں کہ کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے. تو اس کی جو پرکھ کے لیے جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اپنا کوئی نہ کوئی آئیڈیل استاد ڈھونڈیں جو آپ کو اس میں گائیڈ کرے. کبوتر کی آنکھ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آنکھ کیسی ہونی چاہیے. اس کی کلر کی کوئی قائد نہیں ہوتی کہ کیسی ہو، یہ رنگ ہے، یہ وہ ہے، فلان ڈی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتی. سب سے اہم چیز اس کی چمک ہوتی ہے، سب سے اہم چیز. اب ایک کسی دوست نے مجھے یہ کوشچن کیا تھا، یہ جو آئل گلینڈ ہوتا ہے کبوتر کے، جس کو عرف عام میں لوگ کانٹا کہتے ہیں، جو آپ کے کمر کے اوپر ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا کانٹا ہوتا ہے. یہ کچھ کبوتر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے وہ کانٹا ہوتا ہی نہیں، اور وہ کبوتر ہوتے ہیں نسورے. نسورے کبوتر بہت سارے دوست جانتے ہوں گے، شاید کسی کو نہ بھی پتہ ہو. نسورے وہ ہوتے تھے جن کی دم میں بہت زیادہ پر ہوتے ہیں، اچھے پرواز کرتے ہیں، اڑتے تھے کبوتر، وہ گول اڑتے تھے، اچھی پروازی تھی. اب تقریباً ناپید ہو گئے ہیں وہ کبوتر. اور یہ جو آئل گلینڈ ہے، آئل گلینڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آئل گلینڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے جو باڈی میں سے جو آئل نکلتا ہے، وہ آپ دیکھیں کبھی کبوتر کھجائے گا نا تو آپ دیکھیے گا، اگر آپ غور کریں تو وہ اپنی چونچ لے جائے گا اپنی آئل گلینڈ کے اوپر، وہاں سے اس کو تھوڑا سا آئل لگے گا، پھر اپنے پروں کو وہ لگائے گا کہ وہ کرتا ہے کہ وہ واٹر پروف ہو جاتے ہیں پر. وہ کرتا ہے وہ، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ سارے پروں کو تو نہیں لگا سکتا. دیکھو وہ 2-4 کوئی لگاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ پھیل جاتا ہے، دوسرے پروں کے اوپر بھی پہنچ جاتا ہے اس طرح آئل جو ہوتا ہے. اور اس کے متعلق میں یہ بتاؤں گا کہ جو اچھے کبوتر کی جو نشانی ہے، اس کا جو آئل گلینڈ ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے، بیٹھا ہوا، ابھرا ہوا نہ ہو. ابھرا ہوا نہ ہو، ایسے لگے کہ جیسے اس کی جو جسم ہے، یا جیسے آپ کے جو بیک کے اوپر سے صرف ایک چھوٹا سا وہ نشان بنا ہوا ہے، کہ ایسا آل گلائنڈ ہونا چاہیے، بڑا نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کا جو دم غذا ہے یا دمچی جس کو کہتے ہیں، وہ بڑی نہیں ہونی چاہیے. وہ ایسے لگے کہ اس کے دم کے پار اس کے کمر میں سے نکل رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے. اسی طرح آئل گلینڈ بھی بہت چھوٹا ہونا چاہیے. اور مقصد آپ کو بتا دیا کہ آئل گلینڈ کیا ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں اس کے شولڈر کے اوپر. اس کا جو کندھا ہے، جیسے آپ جو ایسا ایک تو ہوتا ہے شروع میں جو اس کے بغل کے ساتھ ہے، وہ پرائمری پر ہے. اس کے بعد سیکنڈری پر ہیں، اس کے باہر والے پر جو پرائمری ہے، جن سے وہ کبوتر اڑتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ جو بغلوں کے پر، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں، بغلوں کے پر تھوڑے لمبے ہونے چاہیے. اب جیسے آپ پر کو کھولتے ہیں، اب اکثر دوست کبوتر آپ دیکھیں نا، اب میرے پاس اب کبوتر نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا، ٹائم ہوا تو اگر میرے ہاتھ میں کوئی کبوتر آیا تو میں پریکٹیکلی آپ دوستوں کو دکھاؤں گا کہ کبوتر کا پر کیسے چیک کرنا چاہیے، اور کبوتر کو ہینڈل کیسے کرنا چاہیے، کہ کبوتر کو اصل پکڑنے کا طریقہ کیا ہے. کبوتر ویسے میں بھی آپ کو بتا دوں، کبوتر کو اصل پکڑنے کا طریقہ دوستو یہ ہے کہ جب کبوتر آپ کے ہاتھ میں آئے تو اس کی جو انگلی ہیں، آپ پیچھے کو فولڈ کر کے تو اپنی ان 2 انگلیوں میں آپ اس کو گرپ کر لیں.
ان 2 انگلیوں میں جیسے اس کے پنجہ ہے اس کو ایسے گرپ کریں اور آپ کی انگلیاں فولڈ ہوں گی اور کبوتر آپ کے ہاتھ میں آ گیا. دیکھا ہوگا بعض دفعہ کبوتر انکمفرٹ ہوتا ہے، ہلتا ہے، بھاگتا ہے، ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ پکڑ لیں گے تو کبوتر بڑا کمفرٹیبل رہے گا اور ہلے گا نہیں، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ میں گرپ میں ہوں اس وقت. پھر جیسے آپ اس کا کندہ کھولتے ہیں کبوتر کا، تو ہم لوگ پورا نہیں کھولتے اس کو کندہ. وہ ہم دوست دکھاتے ہیں، وہ اتنا کا پر کھولتے ہیں کہ جو تھوڑا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، اس میں گیپ نہیں نظر آتا اور بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن پورا کھولتا ہے. اگر کھولیں گے بھی تو ایسے وہ ٹوسٹ کر دیں گے کبوتر کے پر کو کہ اس کی جو بغل جو ہے نا وہ اس کے کمر کے اوپر آ جاتی ہے. تو یہ طریقہ نہیں ہے کبوتر کے پر کھولنے کا، اور آپ اس کی کوالٹی کو اس کو نہیں جج کر سکتے. اس کا پورا جیسا اس کا فلائنگ سٹائل ہے اس کے حساب سے کبوتر کے پر کو کھولیں. اس کی بغل کا اور وہ جو اس کی جو باڈی ہے اس کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے. اگر گیپ ہوگا تو وہاں سے ایئر خارج ہو جائے گی. تو اس میں کبوتر کو جیسے کبوتر اڑتا ہے اس کے بغل کے اور بغلوں کے درمیان ایک ایئر پاکٹ بنتی ہے. اور ایک بہت بڑی راز کی بات دوستوں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ اس چیز کا، کہ جیسے آپ کبوتر کا پر کھولتے ہیں تو اس کی بغل کے اندر ایک کرب بن جاتا ہے. جیسے آپ امبریلا کو کھولتے ہیں نا، امبریلا کا کرب ہوتا ہے، ایسے کھولیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس کا کرب ہے. اور جتنا زیادہ کرب ہوگا اتنا اچھا کبوتر ہوگا، اتنا اس کو ہوا میں سٹیبل رہنے کے لیے آسانی ہوتی ہے. دیکھیں جب کبوتر آسمان میں جاتا ہے تو اس نے آپ کو موو بھی ہونا ہے اور اس نے اپنے کو سٹیبل بھی رکھنا ہے. سٹیبل کیسے رہے گا کہ اس کی بغل اچھی ہوگی، اس کی ایئر پاکٹ بننے کی جگہ اچھی ہوگی، اور پلس اس کا دم کا بیلنس رہے گا تو کبوتر اپنے آپ کو ٹھہرائے گا. یعنی کہ اس کو زیادہ طاقت نہیں لگانی پڑے گی، ورنہ کبوتر کو فلائنگ کے لیے اور اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے بھی زور لگانا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے ہم اس ریسرچ پہ پہنچتے ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اس طرح کے ہم نے جو ایگزام کیے ہیں کبوتر، اس طرح کی جن کی ایئر کرب ہونا چاہیے، اس میں ایئر پاکٹ بننی چاہیے. اس کے اندر ایئر پاکٹ بنتی ہے، جیسے کبوتر فلیپ کرتا ہے اوپر سے پر نیچے لگتا ہے. تو اس لیے میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ اس کے باہر کے جو 3-4 پر اس میں تھوڑا گیپ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ایسے کرے گا اپنے ہوا کو جو ریلیز کرے گا تو ہوا بجائے آگے نکلنے کے وہ آپ کے سائڈ سے پھر اسے نکلتی ہے وہ، تو اس کو آسانی ہوتی ہے کبوتر کو. اگر گیپ نہیں ہوگا تو اس کو کبوتر کا اور زور لگے گا اس کو پش کرنے میں. تو لہٰذا کبوتر کو سٹیبل ہونے کے لیے اس کی بغلوں کا اہم ضرورت ہے. دوسرا، بغل لینڈنگ کے وقت کام آتی ہے. کبوتر کے جسم میں 2 پر ایسے ہیں جن کو وہ اپنی مرضی سے موو کر سکتا ہے. ایک اس کی ٹیل اور ایک اس کے بغلوں کے پر، جس کو ہم سیکنڈری پر کہتے ہیں. تیسرا ایک پر ہوتا ہے کونے کے اوپر، اس کو الولا کہتے ہیں. وہ بھی اس کو سٹیبل کرنے میں اور اس کو ٹرن کرنے میں، بیٹھنے میں وہ بھی اس کو ہیلپ کرتا ہے. چھوٹا سا ہوتا ہے وہ. جیسے کبوتر آ کے بیٹھے گا، اس کی بغل اچھی ہوگی جس میں ایئر پاکٹ صحیح بنتی ہوگی، کبوتر آ کے ہمیشہ پنجوں کے بل بیٹھے گا، گرے گا نہیں کبوتر. اس کو آسانی میں پیدا کرے. کبوتر کو اوپر لے جانے میں اور نیچے لانے میں بغلوں کا اور دم کا بڑا کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب بغلوں کی بات. دوسری بات ایک اور بتائی کہ اس کا جو پہلا پر ہے، جیسے آپ پر کھولتے ہیں، بغلوں کے بعد پرائمری پر شروع ہو جاتے ہیں، جن کو اڑنے والے جن کو ہم لوگ عرف عام میں 10 کلی کہتے ہیں. 1 کلی، 2 کلی، 3 کلی یا 10 کلی تک جاتی ہیں. یہ پہلی کلی جو ہے وہ آپ کے سیکنڈری پر سے لمبی ہونی چاہیے. جتنی زیادہ لمبی ہوگی یہ اچھے کبوتر، اچھے پرفارمر کبوتر کی ایک نشانی، خاص نشانی ہے. اس کو یاد رکھیں اپنے دماغ میں ہمیشہ کے لیے. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کو بتایا. دوسرا، اب آ جاتے ہیں اس کی لینتھ کے اوپر. یہ جو اندر جیسے کہ آپ کبوتر کا پر کھولتے ہیں، جیسے ہی کندھے سے لے کے، یعنی کہ اس کا اس طرح کی شکل بن جاتی ہے، ایسے کر کے شکل بنتی ہے. یعنی کہ پہلے ایسے جا کے پھر ایسے ہو جاتی ہے، جس یہاں سے اس کے وہ سیکنڈری پرائمری پر شروع ہوتے ہیں. یہ جو ڈسٹنس ہے باڈی کے اس کے درمیان جتنا چوڑا ہوگا اتنا ہی کبوتر میں پرواز زیادہ ہوگی. یہ کیسا پوائنٹ ہے؟ یا میں جیسے لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا دوستوں آپ اپنا نا پیپر کاپی رکھا کریں، اس کو پوائنٹ کو نوٹ کیا کریں. یہ نوٹ کریں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نوٹ کرنے والی، جو آپ کو نہ کوئی بتائے گا نہ کسی کے علم میں. یعنی کہ اس کی جو لینتھ ہے، جو اس کی لمبائی ہے، جو شروع میں جو بغل ہے، وہ جتنی لمبی ہوگی اچھے پروازی کبوتر کی نشانی. جتنی چھوٹی ہوگی اس میں اتنی پرواز کم ہوگی، کیونکہ وہ کبوتر جلدی تھک جائے. جتنی لمبی ہوگی وہ کبوتر تھکے گا نہیں. پھر بعض لوگ بہت لمبے کندھے کا کبوتر پسند کرتے ہیں. ضرورت سے زیادہ لمبا کبوتر کو بھی تھکا دیتا ہے.
اس کے باڈی سٹرکچر کے مطابق اور ٹیل کے مطابق اس کا پر ہونا چاہیے، اس کا کندھا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا میں آپ کو اب دوستوں کو بڑے راز کی باتیں بتاتا ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کیا کریں، تو یہ بڑی آپ کے کام آئیں گی چیزیں۔ پھر جیسا کہ میں پہلے بھی ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ جو بھی میں بات کرتا ہوں، آپ اس کو کنفرم کرنے کے لیے جو آپ کے اچھے کبوتر اڑ رہے ہیں یا کسی دوست کے پاس اڑ رہے ہیں، ان کو جا کے ایگزام کر ان کو دیکھیں کہ میری جو بات کہی ہوئی کہ واقعی وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو پھر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اپریشیٹ کریں گے اور آپ پھر خوش ہوں گے کہ ہاں چلو میں آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہوں۔ تو دوستو اسی کے ساتھ میں اب اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے دوبارہ انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا ویڈیو، تب تک کے لیے تو جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں، اور دوسروں کو جو اپنے دوست ہیں ان کو بتائیں اس کو دیکھیں اس ویڈیو کو، کہ ان کو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ بالکل میسج کر سکتے ہیں کہ جو مجھے اگر کوئی کسی دوست کے ذہن میں کوئی اور کویسچن آتا ہے جو میں نے بتایا، اگر وہ بات سمجھ نہیں آ رہی یا اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے ہر حال میں ہر طرح سے جب بھی چاہیں آپ مجھے میسج کر دیں، جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں دیکھوں گا، جیسے ہی میرا آپ کا سوال میری نظر میں گزرے گا تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو میں پھر جاتے جاتے پھر میں ایک دفعہ پھر میں آپ دوستوں کو یہ بتا جاتا ہوں کہ کبوتر ویٹ لیس ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے، نرم نہیں ہونا چاہیے، ویٹ لیس ہو، ہینڈ فل ہو کبوتر جب آپ پکڑیں تو آپ کا بھر جائے کبوتر سے، اور ایسے محسوس کریں کہ جیسے آپ نے خالی خول پکڑا ہوا کارڈ کی طرح، ٹھیک ہے۔ کبوتر بیلنس ہونا چاہیے، دم ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے، دم سٹریٹ ہونے چاہیے، ایک پر ہونا چاہیے، جسم پہ پر ہونا چاہیے، آنکھ چمکدار ہونی چاہیے، روشن ہونی چاہیے، پلک کنگری باریک ہونی چاہیے۔ بس یہ دو باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ باقی آنے والی ویڈیو میں اور بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔